السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کا ایک نیا ایپیسوڈ لے کر میں مفتی خالد قاسمی آپ تمام ہی حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کے اہم اور ضروری سوالوں کے جواب دینے جا رہا ہوں۔ فرائیڈے کمنٹ باکس میں آج ہم سب سے پہلا سوال لے رہے ہیں۔ یہ سوال ہے اعظم خان اسوڑا ضلع ہاپوڑ کی طرف سے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ شورا والے ہماری مسجد میں آئے تو انہیں مسجد سے نکالنا صحیح ہے یا غلط، اور شورا والے اپنے دین پر صحیح ہیں یا غلط؟ شورا والوں کا دین صحیح ہے یا تبلیغ جماعت کا؟ آج ہمارے یہاں پر تبلیغ جماعت والوں نے شورا والوں کی جماعت کو مسجد سے بھگا دیا تھا، یہ صحیح کیا یا غلط؟ یہ بات تو آپ اچھی طرح جانتے ہی ہیں کہ اس وقت تبلیغ جماعت دو گروپوں میں تقسیم ہو چکی ہے، اور تبلیغ جماعت دو طرح یعنی دو الگ الگ جگہوں پر بٹ چکی ہے۔ تبلیغ جماعت کے دو گروپ ہو چکے ہیں، لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ یہ جتنا بھی معاملہ ہے، یہ اس کے اندر جو بھی باتیں ہیں، یہ علماء کرام کا اختلاف ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ دونوں ہی طرف بڑے بڑے علماء ہیں، دونوں ہی طرف اکابرین ہیں، اور ہم ایک عوام ہیں۔ ہمارے لیے دونوں ہی طرف کے اکابر اور دونوں ہی طرف کے علماء قابل احترام ہیں اور قابل اعتبار ہیں۔ عوام کو دونوں ہی طرف کے علماء کا احترام کرنا چاہیے، ان کا ادب کرنا چاہیے، اور دونوں ہی طرف کے علماء کو اچھا سمجھنا چاہیے۔ دونوں طرف کے علماء میں سے کسی کو بھی برا نہیں کہنا چاہیے۔ یعنی اگر ہم اس گروپ کے ساتھ ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سامنے والا گروپ جو ہے اس کے جو علماء ہیں ہم ان کو برا کہیں، ایسا ہمارے لیے جائز نہیں، اور اس چیز کی اجازت دی بھی نہیں جا سکتی ہے۔ تبلیغ جماعت دو گروپ میں تقسیم ہوئی ہے، اس کے اندر بھی اللہ رب العزت کی بہت ساری حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، کیونکہ اس سے کام بڑھتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے تبلیغ جماعت دو گروپ میں تقسیم ہوئی ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ کام بڑھا ہے، اس کام کے اندر بہت زیادہ بڑھوتری ہوئی ہے۔ دونوں ہی جماعتیں، دونوں ہی گروپ اپنے اپنے علاقوں میں بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں، اور اگر ایک گروپ سوتا ہے یا تھوڑی سستی کر دیتا ہے تو دوسری جماعت اور دوسرا گروپ اس کے حلقے میں پہنچ کر اس کو فوراً بیدار کرتا ہے اور بتلاتا ہے کہ تم سو رہے ہو، تم سستی کر رہے ہو، تمہیں سونے نہیں دیا جائے گا، تمہارا کام تو تبلیغ کرنا ہے، اس لیے تمہیں تبلیغ کرنی پڑے گی۔ تو بہرحال بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کے اندر جو اختلاف ہوا اور اس کے اندر جو دو گروپ ہوئے، اس کے اندر اللہ رب العزت کی بہت ساری حکمتیں اور مصلحتیں ہیں۔ عوام کو اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ تبلیغی جماعت چاہے شورا والوں کی ہو یا امارت والوں کی، یعنی چاہے مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا جو مرکز کے اندر جو رہتے ہیں، تو چاہے ان کی طرف کے لوگ ہوں یا چاہے شورا والے یعنی وہ لوگ کہ جو ان سے الگ ہوئے، چاہے وہ لوگ ہوں، دونوں ہی طرف بڑے بڑے علماء اور اکابر ہیں، اور دونوں ہی طرف کے علماء ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اور دونوں ہی طرف کے لوگ اور دونوں ہی طرف کے علماء تبلیغی جماعت کا کام کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں۔ دونوں میں سے کوئی بھی غلط نہیں ہے، کوئی بھی برا نہیں ہے۔ دونوں ہی اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے متعلقین میں، اپنے اپنے جہاں تک جس کی رسائی ہے، جس کی پہنچ ہے، وہاں تک وہ لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، اور تبلیغی جماعت کے ذریعے سے لوگوں کو سیدھے راستے پر لا رہے ہیں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہگار، یہاں تک کہ بڑے بڑے منکر، آپ سمجھ لیجئے بڑے بڑے منکر توبہ کر کے اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ یہ سب تبلیغی جماعت کی برکت ہے۔ تو تبلیغی جماعت کی جو کارگزاری ہے اور جو اس کی محنتیں ہیں، اس کے بارے میں تو بیان کیا ہی نہیں جا سکتا۔ وہ تو بہت زیادہ محنت ہے، اور بہت زیادہ اس کے اثرات پوری دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں اور نظر آئے ہیں۔ اب سے پہلے زمانے میں بھی جو زمانہ چل رہا ہے، جب سے تبلیغی جماعت کا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، اس وقت سے اب تک بہت سارے بندگان خدا، بہت سارے لوگ توبہ کر چکے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو چکے ہیں۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارے علماء اور ہمارے اکابر جو تبلیغی جماعت کے اکابر ہیں، تبلیغی جماعت کے علماء ہیں، وہ عوام کو سمجھاتے ہیں کہ کہیں بھی آپ جاؤ تو کوئی بھی عالم ہو، آپ اس کا احترام کرو، آپ اس عالم سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرو۔ بہت ساری باتیں سمجھائی جاتی ہیں۔ تو ہمارے جو اکابر ہیں ان کی طرف سے اس سلسلے میں کوئی غفلت اور کوئی سستی نہیں پائی جاتی ہے،
مگر ہماری اس تبلیغی جماعت، چاہے وہ کوئی سی بھی جماعت ہو، یعنی دونوں گروپ میں سے کوئی سا بھی ہو، ان جماعتوں سے جڑے ہوئے جو اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو بے پڑھے ہیں، جو ان پڑھ ہیں، جو شدت پسند ہیں، اور میں تو یہ کہوں گا کہ اس طرح کے لوگ تو ہماری اس تبلیغی جماعت کو بدنام کرتے ہیں، جو مسجدوں سے تبلیغی جماعت کو بھگا رہے ہیں۔ تبلیغی جماعت چاہے کوئی سی بھی ہو، دونوں میں سے کوئی سی بھی، دونوں ہی دین کی محنت کر رہے ہیں، دونوں ہی دین کی تبلیغ کر رہی ہیں، دونوں ہی جماعت، اور دونوں ہی اپنے اپنے طور پر اپنے اکابر کی سرپرستی میں اس دین کی خدمات کو دور دور تک پہنچا رہی ہیں، اور دین کے پیغام کو لوگوں تک دونوں ہی جماعتیں اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے اکابر کی سرپرستی میں پہنچا رہی ہیں۔ ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی بھی جماعت کو بھگانے کی کوشش کریں یا بھگانے کے بارے میں سوچیں، ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت کے اکابر اور تبلیغی جماعت کے علماء، دونوں ہی طرف کے علماء اس بات سے عوام کو منع کرتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کو مسجدوں سے بھگایا جائے۔ ہمارے اکابر اور ہمارے علماء ان باتوں کے سراسر خلاف ہیں، ان کاموں کو نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی بھی مسجد میں تبلیغی جماعت کوئی سی بھی آ جائے، اس کا استقبال کرنا چاہیے، اس کا ویلکم کرنا چاہیے، ان کا تعاون کرنا چاہیے، ان کی نصرت کرنی چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں پر تبلیغ جماعت دونوں ہی گروپ، یعنی دونوں ہی جو جماعتیں ہیں، دونوں ہی جو گروپ ہیں، سب ہمارے یہاں پر تشریف لاتے ہیں۔ ہم اپنی حیثیت کے مطابق ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ دونوں ہی ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ ہمیں تو دین کا کام کرنا ہے اور ان حضرات کے ساتھ لگ کر دین کی خدمات کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اور ہمارا کام تو ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو پیاسے ہیں، ہمیں تو ان سے سیراب ہونا ہے۔ تبلیغی جماعت کے جو ذمہ داران ہیں یا تبلیغی جماعت میں لگنے والے جو لوگ ہیں، اگر وہ ہماری بستی میں آئیں تو ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، بس اس سے آگے کچھ نہیں دیکھنا۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ یہ کس کی طرف سے آئے ہیں، یعنی ان کو شورا والوں نے بھیجا ہے یا امارت والوں نے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے۔ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس کا پیغام لے کر آئے ہیں، یہ کیا چیز لے کر آئے ہیں، یہ کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں، ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں اور کچھ نہیں دیکھنا، کیونکہ ابھی ہمارے اندر اتنی صلاحیت اور قابلیت نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو پرکھیں۔ یہ جو تبلیغی جماعت کا اختلاف ہے، یہ ہمارے اکابر کے درمیان اختلاف ہے، اور علماء کا اختلاف رحمت ہوا کرتا ہے، عوام کے لیے زحمت نہیں ہوا کرتا، کیونکہ ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ جب سے تبلیغی جماعت میں اختلاف ہوا ہے، اس وقت سے تبلیغی جماعت میں اور زیادہ حرکت پیدا ہو گئی۔ تبلیغی جماعت کے جو علماء ہیں، اکابر ہیں، عوام ہیں، تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں، ان میں اور زیادہ متحرک ہو گئے۔ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے، دونوں ہی طرف کے لوگ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ہمیں کسی چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو لوگ تبلیغی جماعت کو مسجدوں سے بھگاتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، کوئی بھی، چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں، مجھے اس بات سے کوئی مطلب نہیں کہ وہ کون ہے۔ میں تو اتنا جانتا ہوں کہ وہ لوگ قرآن کریم کی اس آیت کا مصداق ہیں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے زیادہ بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ منع مساجد اللہ، جو روکے اللہ کی مسجدوں سے، اللہ کے گھر سے، أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ ان کے اندر اس کا ذکر کیا جائے، اس کا نام لیا جائے، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور ان کو برباد کرنے کی کوشش کریں، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، دنیا کے اندر بھی عذاب، دنیا کے اندر بھی ذلت و رسوائی، اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں، جو اس سے جڑے ہوئے ہیں، جو اس میں محنت کر رہے ہیں، وہ اپنی جگہ صحیح ہیں۔ ان کے اندر کمیاں تو خیر سبھی کے اندر ہوتی ہیں، ہمارے اندر بھی بہت بڑی کمیاں ہیں، لیکن بہرحال یہ جو بھگانے کا جو مسئلہ ہے، یہ ان لوگوں میں ہوتا ہے جو نئے اس جماعت سے جڑتے ہیں، اور اس جماعت کے بارے میں، اس کام کے بارے میں ان کو زیادہ نالج نہیں ہوتی ہے، بس وہ تھوڑا بہت ادھر ادھر سے دو چار باتیں سن لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں، جو لوگوں کو تبلیغی جماعت کو مسجدوں سے بھگاتے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں فکر لینے کی ضرورت ہے۔ وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ بھگانے والے بھی ہمارے بھائی ہیں، بھگنے والے بھی ہمارے بھائی ہیں، تو ان لوگوں کو سمجھانا چاہیے، ان لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جہاں جس کا غلبہ ہوتا ہے، وہ دوسری جماعت کو وہ ٹکنے ہی نہیں دیتا۔
چاہے تبلیغی جماعت ہو یا کچھ اور ہو، ہر چیز میں یہی چل رہا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہ کیا چیز ہوئی، کیا بات ہوئی. ہمیں تو تبلیغی جماعت ہو یا کوئی سی بھی جماعت ہو، اگر وہ دین کا کام کر رہی ہے تو ہمیں اس کا ساتھ دینا ہے اور دینا چاہیے. تو یاد رکھ لیجئے کہ یہ چیز ہماری بربادی کے لیے کافی ہے کہ ہم لوگوں کو مسجدوں سے بھگائیں، ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر سے بھگائیں. یہ چیز ہماری بربادی کے لیے کافی ہے. اللہ تعالی ہم سے نیک کام کی توفیق چھین لے گا اور اللہ تعالی ہمیں نیک کام کرنے کا جو ہمارے اندر جذبہ ہے وہ بھی ختم کر دے گا. اس لیے بتلانے کا مقصد یہ کہ تبلیغی جماعت جو ہے، چاہے وہ امارت والی ہو یعنی مرکز والی یا شورا والی ہو، دونوں ہی جماعتیں یہ اکابر علماء کی سرپرستی میں کام کر رہی ہیں اور دونوں ہی تبلیغی جماعت ہیں. جیسا کہ سوال کے اندر ذکر کیا کہ تبلیغی جماعت ٹھیک ہے یا شورا والی، دونوں ہی جماعتیں ٹھیک ہے، دونوں ہی تبلیغی جماعت ہیں، دونوں ہی اکابر کی سرپرستی میں، علماء کی سرپرستی میں کام کر رہی ہیں اور دونوں کے اندر بڑے بڑے علماء موجود ہیں اور دونوں کے ذریعے سے ہی تبلیغ ہو رہی ہے اور دونوں ہی جماعتیں لوگوں کو دین کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہی ہیں. مجھے امید ہے کہ میری یہ باتیں آپ کی سمجھ میں اچھی طرح سے آ گئی ہوں گی اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ ان باتوں سے اختلاف نہیں کریں گے، آپ کو میری باتیں بری نہیں لگی ہوں گی، کیونکہ میں نے تو وہ باتیں بتلائی ہیں کہ جتنا میں نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے، جتنا مجھے علم ہے. یہ میرے پیچھے آپ کتابوں کا ذخیرہ دیکھ بھی رہے ہیں. ان کتابوں کے اندر ہمارے اکابر نے جو لکھا ہے میں نے وہی چیزیں آپ کو بتلائی ہیں، اس لیے ان چکروں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ سے دین کا کام اللہ تعالیٰ تھوڑا بہت لے رہا ہے تو یہ اس کا احسان ہے. جیسا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ احسان مت سمجھ کہ تو بادشاہ کی خدمت کرتا ہے، بلکہ بادشاہ کا احسان سمجھ کہ وہ تجھ سے کام لے رہا ہے، اس نے تجھے اپنی خدمت میں لے رکھا ہے، اس کا احسان سمجھ. تو اس لیے آپ اللہ کا احسان مانیے کہ وہ تم سے کام لے رہا ہے. تمہارا اللہ پر احسان نہیں ہے، تمہارا بندوں پر احسان نہیں ہے کہ تم دین کا کام کر رہے ہو. تم جیسے نہ معلوم کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو نالیوں میں پڑے رہتے ہیں، کہ جو شراب پی کر ادھر ادھر پڑے رہتے ہیں. تو اللہ رب العزت اگر ہم سے اپنے دین کی خدمت لے رہا ہے تو یہ اس کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے. ہمیں اس احسان کو احسان مان کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور تھوڑی بہت جو خدمت اللہ تعالی ہم سے لے رہا ہے ہمیں وہ خدمت کرتے رہنا چاہیے. جو لوگ تبلیغی جماعت کے ایک گروپ کے لوگ جو دوسرے گروپ کو بھگاتے ہیں، ان سے میرا سوال ہے، بھگانے والا کوئی سا بھی گروپ ہو، ان سے میرا سوال ہے کہ دوسرا جو گروپ ہے کیا وہ کافر ہے، کیا وہ اللہ کا نافرمان ہے، کیا وہ اللہ کا باغی ہے؟ بقول تمہارے تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے اکابر کو یہ گالی دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے. مثال کے طور پر میں حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ماننے والا ہوں، میں ان کے تحت تبلیغی جماعت کا کام کر رہا ہوں مثال کے طور پر. اور جو شورا والے ہیں وہ ہمارے جو مولانا سعد صاحب ہیں ان کو برا کہہ رہے ہیں، تو وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر وہ ان کو برا کہہ رہے ہیں تو میں ان سے لڑنے مرنے کو تیار ہو جاؤں. لوگوں نے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں بخشا. قرآن کریم کے اندر ہے وقالوا ما لهذا الرسول، کیا ہو گیا اس رسول کو، اس نبی کو، یاکل الطعام، کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، بازاروں میں چلتا ہے، بازاروں میں جاتا ہے. اللہ کے نبی کے کھانے پر، آپ کے بازاروں میں جانے پر اور آپ کے ہر کام پر اعتراض کیا گیا، مگر صحابہ کرام نے ان کا گریبان نہیں پکڑا، ان سے جھگڑے نہیں کیے، بلکہ حکمت کے ساتھ ان کو اپنی طرف اس طرح سے لائے کہ وہی لوگ جو کل تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دیتے تھے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جان دینے والے بن گئے. تو اگر سامنے والا گروپ ہمارے مثلاً مولانا سعد صاحب کو برا کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پوری جماعت بری ہے. یا امارت والے ہمارے شورا والے، مثال کے طور پر میں شورا میں ہوں مثال کے طور پر، تو اگر امارت والے حضرت مولانا سعد صاحب والے جو لوگ ہیں وہ ہمارے شورا والے اکابر کو برا کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے ہی تبلیغ یعنی مولانا سعد کے جتنے بھی ماننے والے ہیں سب لوگ برے ہیں، ایسا نہیں ہے. ہر جماعت میں اچھوں کے ساتھ برے بھی ہوتے ہیں، جس طرح کسی بھی جماعت میں اچھے ہوتے ہیں اسی طرح برے بھی ہوتے ہیں. تو دونوں ہی جماعتوں میں جو نیچے کے اس طرح کے لوگ ہیں کہ جن کو
اکابر سے، ہمارے علماء سے بیر ہے، ہمارے علماء سے دشمنی ہے، تو وہ تبلیغی جماعت کا بہانہ لے کر اور تبلیغی جماعت کی آڑ میں ہمارے اکابر کو برا کہتے ہیں، تو ہمارے دونوں ہی طرف کے اکابر اور دونوں ہی طرف کے علماء قابل احترام ہیں، اور جتنے بھی لوگ تبلیغی جماعت کا کام کر رہے ہیں یا دین کی کچھ بھی خدمت کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، بھلے ہی وہ عالم ہوں یا نہ ہوں، لیکن اگر وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں تو بہرحال وہ ہم سے اچھے ہیں، ہم سے بہتر ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے دین کی خدمت لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے بہتر ہوں، اس لیے ہمیں اجازت نہیں ہے، ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اس طرح کا معاملہ اللہ کے بندوں کے ساتھ کریں۔ تبلیغی جماعت کے جو لوگ ہیں بہت اچھے لوگ ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، عوام کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، تو یہ تمام ہی لوگ چاہے کسی سے بھی وہ جڑے ہوئے ہوں، کسی بھی اکابر سے جڑے ہوئے ہوں، سب قابل احترام ہیں، سب کی عزت کرنی چاہیے، سب کا ادب کرنا چاہیے، سب کا احترام کرنا چاہیے، سب کا تعاون کرنا چاہیے، سب کی نصرت کرنی چاہیے، سب کی مدد کرنی چاہیے، اچھے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے اور برے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے سے بچنا چاہیے۔ ہمارے اکابر بہت زیادہ اچھے ہیں، ہمارے اکابر کے ہمارے اوپر بے شمار احسانات ہیں، اور تبلیغی جماعت تو وہ جماعت ہے کہ جو آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی مذہب اسلام کی خدمت کر رہی ہے، دین اسلام کی خدمت کر رہی ہے، مذہب اسلام کو پوری دنیا کے اندر پھیلا رہی ہے، مذہب اسلام کو اپنے اس کا بوجھ یعنی مذہب اسلام کے پیغام کو لے کر چل رہی ہے، تو یہ ان کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ اس لیے تبلیغی جماعت کے کسی بھی اکابر سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں، میری سب سے یہی درخواست ہے اور یہی گزارش ہے کہ وہ اس طرح کے کاموں سے بچیں، ایک دوسرے کو نیچا نہ دکھائیں، ایک دوسرے کی ٹانگ نہ کھینچیں، ایک دوسرے کی ٹوپی نہ اچھالیں، ایک دوسرے کی پگڑی نہ اچھالیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کا تعاون کریں، ان تمام کاموں کی کوشش کریں، پھر دیکھیں کتنا مزہ آئے گا تبلیغی جماعت کا کام کرنے میں اور تبلیغی جماعت میں جڑنے میں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری ان باتوں پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اگر دو آدمی جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں تو مقتدی امام کے برابر میں دائیں طرف یعنی سیدھی طرف کھڑا ہوگا، اور کھڑا ہونے کا طریقہ یہ ہوگا کہ امام سے ہلکا سا پیچھے ہٹ کر یعنی اس کے پاؤں کے آدھے پاؤں تک اس کا جو پیر کا انگوٹھا ہے وہ پہنچ جائے، اس طرح سے کھڑا ہونا ہے۔ اور اگر تیسرا آدمی آ جائے تو مقتدی کو چاہیے کہ وہ پیچھے ہٹ جائے، مقتدی اس طرح سے پیچھے ہٹ جائے آہستہ سے، کہ وہ جو آنے والا مقتدی ہے وہ امام کے ساتھ میں کھڑا ہو جائے، اس طرح سے کر لے۔ یا تیسرا آدمی مقتدی کو تھوڑا سا کھینچ کر پیچھے کو کر لے اور پھر اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ اگر تیسرا آدمی بھی امام کے برابر میں کھڑا ہو جائے تو ایسی صورت میں امام کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ جائے، پیچھے کی طرف جگہ نہ ہو تو امام کو آگے بڑھ جانا چاہیے، اور تیسرا آدمی امام کے پیچھے مقتدی کے برابر میں کھڑا ہو جائے۔ مگر یہ ساری تفصیل اس وقت ہے جب کہ آدمی جو آنے والا مقتدی ہے وہ قاعدہ اخیرہ سے پہلے امام کے ساتھ شریک ہوا ہو، اور اگر قاعدہ اخیرہ میں شریک ہوا ہو تو ایسی صورت میں پھر یہ مسئلہ نہیں ہے، پھر صورت یہی ہے، پھر مسئلہ یہی ہے کہ وہ وہیں پر بیٹھ جائے یعنی امام کے برابر میں بیٹھ جائے اور بیٹھ کر اپنا نماز میں شامل ہو جائے۔ امام صاحب سلام پھیریں گے، پھر یہ اپنی باقی جو نماز ہے اس کو پوری کر لے۔ تو خلاصہ یہ نکلا، بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر دو لوگ نماز پڑھ رہے ہوں اور تیسرا مقتدی بھی آ جائے تو ایسی صورت میں مقتدی امام کے بائیں طرف کھڑا ہوگا اور امام کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ جائے۔ اگر آگے جگہ ہے تو امام صاحب آگے بڑھ جائیں اور دونوں مقتدی مل جائیں گے۔ اگر آگے جگہ نہ ہو تو یہ جو مقتدی پہلے سے کھڑا ہوا یہ پیچھے ہو جائے اور آنے والا مقتدی اس کے ساتھ مل جائے، اور اگر یہ جو مقتدی پہلے سے نماز پڑھ رہا ہے یہ پیچھے نہ ہو تو یہ آنے والا مقتدی اس کو پکڑ کر پیچھے کو کھینچ لے، پھر اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ اس طرح سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا کمنٹ ہم لے رہے ہیں حافظ محمد سلیمان گوندی ضلع ہاپوڑ کی طرف سے۔ سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ بتا دیں اور آنکھوں میں سرما لگانے کا بھی سنت طریقہ بتا دیں۔ یاد رکھیے کہ ناخن کاٹنے کا جو طریقہ مشہور ہے اور اس کے بارے میں لوگوں کے اندر یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ یہ طریقہ سنت ہے، تو اس کے بارے میں صحیح بات یہی ہے کہ ناخن کاٹنے کا کوئی خاص طریقہ سنت نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے۔ امام غزالی نے اپنی کتاب کے اندر یہ جو مشہور طریقہ ہے ناخن کاٹنے کا، اس طریقے کو ذکر فرمایا ہے اور اس طریقے کو سنت بھی لکھا ہے، بتلایا ہے کہ یہ طریقہ سنت ہے۔ لیکن محققین میں سے جیسے حافظ ابن حجر، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی، یہ جتنے بھی محققین ہیں ان کے علاوہ اور
بھی محققین ہیں، ان کا کہنا یہ ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ ناخن کاٹنے کا کوئی طریقہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ علامہ نووی نے یہ لکھا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ پہلے دائیں ہاتھ کا یعنی سیدھے ہاتھ کے ناخن کاٹے جائیں، پھر بائیں ہاتھ کے ناخن کاٹے جائیں، مگر صحیح یہی ہے کہ اس کا کوئی خاص طریقہ شریعت سے ثابت نہیں ہے، کوئی خاص طریقہ سنت نہیں ہے۔ مگر پھر بھی یہ ضرور کہا جائے گا کہ کاٹنے کی ابتدا اور کاٹنے کی شروعات دائیں طرف سے یعنی سیدھی طرف سے کرنی چاہیے۔ یہ اچھا ہے، ہر چیز میں اللہ کے نبی نے دائیں طرف سے کرنے کو، ہر اچھے کام کو پسند کیا ہے۔ تو دوسری بات انہوں نے کہی ہے کہ سرما لگانا کیسا ہے، سرما لگانے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ تو سرما لگانا اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، اور سرما لگانا آنکھوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام سونے سے پہلے سرما لگایا کرتے تھے، اور سرما لگانے کے 3 طریقے ذکر کیے گئے ہیں، 3 طریقے کتابوں کے اندر لکھے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ دونوں آنکھوں میں 3 سلائی لگائی جائے۔ یہ جو سلائی ہوتی ہے جس سے ہم سرما لگاتے ہیں، دونوں ہی آنکھوں میں 3 بار لگائی جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دائیں آنکھ میں 3 سلائی یعنی سیدھی آنکھ میں 3 سلائی، اور دوسری جو آنکھ ہے جو بائیں آنکھ ہے اس میں 2 سلائی لگائی جائے۔ تیسرا اور آخری طریقہ یہ ہے کہ پہلے دونوں آنکھوں میں 2 سلائی لگا لی جائیں، اس کے بعد پھر اس کے بعد میں 1 سلائی اور لی جائے، یعنی 2 لگ گئی، پھر اس کے بعد میں 5ویں سلائی لے کر اس کو پہلے سیدھی آنکھ میں، پھر اس کو لے کر الٹی آنکھ میں، پہلے سیدھی آنکھ میں پھر الٹی آنکھ میں اس کو لگا لیا جائے، تو 2 سلائی تو دونوں آنکھوں میں لگیں گی۔ پھر آخری سلائی جو ہوگی، جو 5ویں سلائی ہم بھریں گے، اس میں جو سرما لگائیں گے، وہ مشترک طور پر دونوں ہی آنکھوں میں ہم اس کو لگا لیں گے۔ یہ طریقہ ہے سرما لگانے کا۔ اب دوسری بات، انہوں نے دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ حضرت ایک بات بتا دیں کہ مجھ پر بہت زیادہ قرض ہو گیا، اس قرض کو ادا کرنے کا وظیفہ بتا دیں، اور کس طریقے سے کرنا ہے اور کب کرنا ہے۔ آپ روزانہ 100 مرتبہ صبح کو اور 100 مرتبہ شام کو یہ دعا پڑھ لیا کریں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس دعا کو آپ 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام میں پڑھ لیا کریں۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف بھی لگا لیا کریں۔ موقع ملے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہا کریں۔ اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ آپ کی غیبی طریقے سے مدد کی جائے گی، آپ کی غیبی طریقے سے مدد ہوگی۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے آپ یہ دعا بھی پڑھتے رہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے، روزی کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہیں، تو اللہ تعالیٰ انسان کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے، لا يحتسب، وہ سوچ بھی نہیں سکتا، گمان بھی نہیں کر سکتا، ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو روزی دیتا ہے۔ تو اس دعا کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے پڑھ لیا کریں۔ آپ حافظ قرآن ہیں، یہ دعا قرآن کریم کے اندر ہے، آپ کو یاد بھی ہوگی۔ اگلے اور آخری کمنٹ ہم لے رہے ہیں محمد مسعود دیوبند کی طرف سے۔ سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ سلام اور مصافحہ کرنے کے بعد سینے پر ہاتھ پھیرتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ یاد رکھیے کہ مصافحہ کرنے کے بعد سینے پر ہاتھ پھیرنا یہ نہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، اور نہ ہی فقہاء کرام نے اس کو سلام اور مصافحے کے آداب میں ذکر کیا ہے۔ تو یہ ایک زائد چیز ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو زائد ہے، ایک زائد رسم ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس لیے یہ ایک زائد رسم ہونے کی وجہ سے اس کو ترک کر دینا، اس کو چھوڑنا یہ ضروری ہے۔ امید ہے کہ تمام ہی باتیں آپ کی سمجھ میں بہت اچھی طرح سے آ گئی ہوں گی۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔